یوسف اسلام تو سٹیوا اس کا انگلش میں نام تھا، بعد میں اس نے اسلام قبول کیا تو یوسف اسلام۔ اب وہ بیوی کے ساتھ وہ ترکی کے دورے پر آیا، تو ترکی کے دورے پر وہ آیا تو وہ گلوکار فنکار کوئی تھا۔ جب وہ وہاں آیا تو ایک بے دین قسم کا مسلمان، سیکولر قسم کا، وہ اس پہ ہٹ کرتا ہے۔ حالانکہ اس کو چاہیے تھا کہ اس نے اسلام قبول کیا ہے، ہماری برادری میں داخل ہوا ہے، کہ اس کو جو ہے نا وہ عزت دے، لیکن بس ایک صحافت کا چکر ہے، اور صحافت کے پردے میں بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں، اپنے بڑے بڑے فائدے اٹھا لیتے ہیں۔ بھئی صحافت ہے، آزادی ہے۔ آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اللہ رسول پر اعتراض کرو، دین پر اعتراض۔ اس کو کہتے ہیں جی اچھا جی آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو آپ تو پھر 4 تک شادیاں کریں گے، آپ نے تو 4 شادیاں کرنی ہوں گی۔ اب یہ اس پہ اعتراض کر رہا ہے۔ اب یہ نہیں سوچ رہا کہ یہ اعتراض اگر میں اس پہ کر رہا ہوں تو جس اسلام کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس پر بھی ہو رہا ہے۔ تو ہے مسلمان، کلمہ پڑھتا ہے، اور تعجب ہے کہ انگلی اٹھاتے ہیں اللہ رسول پر۔ کتنے جری لوگ ہوتے ہیں۔ قربانیوں کا یہ دن گزرے ہیں تو اخباروں میں لکھتے ہیں، ٹی وی پہ آ جاتے ہیں، قربانیوں کی کیا ضرورت ہے، لاکھوں روپے خرچ ہو جاتا ہے جی، کھربوں روپے لگ جاتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو بھائی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نکل جاؤ اسلام سے، کوئی اللہ رسول تمہارے محتاج ہیں، تو تمہیں کلمے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی کلمہ پڑھا اللہ رسول کی اتباع میں، نماز پڑھتے ہیں اللہ رسول کی اتباع میں، قربانی بھی کریں گے اللہ رسول کی اتباع میں۔ فاتبعونی، اللہ نے حضور کو کہا کہ کہہ دیں لوگوں کو، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ، یحببکم اللہ، پھر اللہ کے محبوب بندے بن۔ اس نے بڑا اچھا جواب دیا یوسف اسلام نے۔ وہ کہتا ہے جی آپ مجھ سے 4 شادیوں کا پوچھ رہے ہیں، یہ تو میرے لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے، میری مرضی ہے، اسلام نے اجازت دی ہے، زبردستی نہیں کی ہے، یہ مجھ سے نہ پوچھیں، تو میری مرضی ہوگی تو کر لوں گا۔ اسلام کہتا ہے حق ادا کر سکو، انصاف کر سکو، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اور اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک کرو۔ تو یہ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ میرے لیے پریشانی یہ ہے کہ میں نے جو پہلی زندگی کے اندر جو بدکاریاں کی ہیں، زناکاریاں کی ہیں، اب میری ان میں سے اولاد ہے، بچے ہیں، اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے کتنے ہیں، کہاں ہیں، کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، مجھے نہیں پتہ۔ غربت میں ہیں، تنگی میں ہیں، کس حال میں ہیں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کتنے ہیں، کہاں ہیں، کس طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ حالانکہ میرا فرض بنتا تھا میں ان کی پرورش کرتا، لیکن اتنے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ، بدکاری کی اور فارغ۔ تو میرے لیے پریشانی وہ بنی، اب میں نے اسلام قبول کیا تو اب مجھے فکر ہو رہی ہے کہ کیا بنے گا۔ تو آپ یہ نہ سوال کریں مجھ سے، وہ سوال کریں، وہ پوچھیں۔ بات تو اس کی ٹھیک تھی۔ تو اصل تو یہ ہے کہ اس پر کوئی اعتراض نہیں اٹھاتے، اور بالخصوص مسلمان ہو کر 4 شادیوں پر بات کرتے ہیں۔ ایجنٹ ہوتے ہیں، ہاں بالکل۔ یہ پچھلے دنوں کوئی میچ تھے بڑے اہم، شاید ورلڈ کپ تھا یا کیا، تو کھلاڑیوں نے نمازیں پڑھنی شروع کر دی، تو پڑھتے تھے، جماعت بھی کراتے تھے، تو ایک نام میں بھول رہا ہوں، ایک آدمی نے سوشل میڈیا پہ کہا، تو وہ کہتا ہے جی ہم نے اس کرکٹ ٹیم کو کھیلنے کے لیے بھیجا ہے، ان کو مولوی بنانے کے لیے نہیں بھیجا ہے کہ مولوی بن جائے گا۔ پھر کسی نے کوئی دعوت دی تو کہتا ہے ہم نے اس کو اس لیے نہیں بھیجا کہ لوگوں کو مولوی بناتے پھریں، ہم نے اس لیے نہیں بھیجا، ہم نے بھیجا ہے میچ کھیلنے اور جیتے۔ بھائی اگر وہ نماز پڑھتے ہیں تو میں تکلیف کیا؟ پھر مسلمان ہو کر تم ایسی باتیں کرتے ہو، دوسرے لوگ متاثر ہو رہے ہیں اور تم لوگوں کو متنفر کر رہے ہیں۔ یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں، کیسا اسلام ہوتا ہے ان کا؟ ذرا خیال نہیں کرتے کہ ہمارا یہ اشارہ کہاں جائے گا۔ ہم انگلی اٹھا رہے ہیں تو یہ اللہ رسول پہ اٹھا رہے ہیں، شریعت پر اٹھا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں پچھلی حکومت میں وہ بحث ہوتی رہی نا کہ سکولوں میں قرآن مجید ناظرہ پڑھایا جائے، ترجمے کے ساتھ پڑھایا جائے، پھر تفسیر کے ساتھ پڑھایا جائے۔ وہاں بھی اسی نے، جس نے یہ کرکٹ میچ پہ کہا، اسی نے کہا، میں نام بھول رہا ہوں اس کا، تو اس نے کہا جی کہ سکولوں میں ہم نے بچوں کو تعلیم دینی ہے، قوم کے بچوں کو ہم نے مولوی نہیں بنانا۔ مولوی کا نام تو ویسے لیا ہے اس نے، اصل تو وہ قرآن کا تو لے نہیں نہ سکتا، پتہ ہے کہ پھر تو صاف صاف فتویٰ لگے گا۔
مولویوں کو جو مرضی کہہ دو، لوگ بھی خوش ہو جائیں گے، تلذذ لیں گے، تفریح۔ تو وہ یہ کہہ کہ پھر ہم مسلمان بچوں کو قرآن نہیں پڑھانا چاہتے، تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ اب یہ جملہ تو اس کو پتہ ہے کہ یہ پھر قرآن اس کا مطلب ہے تعلیم نہیں ہے، تو اصل تو یہی کہنا چاہتا ہے، وہ کہنا یہی چاہتا ہے کہ ہم مسلمان بچوں کو قرآن کی تعلیم نہیں دینا چاہتے، دوسری تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ انگلش میڈیم بنا دی ہیں تم نے، سارے ماہرین تعلیم اس پر متفق ہیں کہ قوم کے بچوں کو اپنی زبان میں تعلیم دی جائے تو جلدی وہ سمجھتے ہیں۔ اب سائنس بھی تم انگلش میں پڑھاؤ گے تو پہلے تو سائنس کا سمجھنا مشکل ہے، پھر زبان اوپر سے اجنبی ہے تو کیا سمجھے گا بچہ؟ سارے ماہرین تعلیم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کو بنیادی تعلیم اپنی زبان میں دی جائے، جو بھی ان کی زبان ہے، اردو ہے اردو، عربی ہے عربی، انگلش ہے انگلش، کہ وہ بات کو سمجھیں۔ اب ایک ہے سائنس کو سمجھنا، پھر ایک ہے زبان کو سمجھنا۔ اب ظاہر ہے 9ویں 10ویں کا بچہ، اس کی اتنی لینگویج تو نہیں ہوتی کہ وہ انگلش کو بڑی اچھے طریقے سے سمجھ جائے، وہ رٹا ہی لگائے گا، پھر چند ایک باتیں رٹا لگائے گا ختم۔ شہید خاقان عباسی صاحب جب وزیر اعظم تھے، ان کا انٹرویو آیا تھا جیو ٹی وی پر، بڑا اچھا انٹرویو تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا سارے کالج یونیورسٹیوں کا بیڑا غرق ہے، ساری تعلیم کا بیڑا غرق ہے، رٹا سسٹم ہے ہمارا، سب رٹا ہے، رٹا دو بچوں کو، اور سوال رٹا دو، جواب رٹا دو، انگلش میں رٹا دو، بڑا غرق کر دیجیے، تو رٹا لگایا ہوا۔ تو اب یہ کہ لوگ، اب اللہ تعالیٰ یہودی اور عیسائیوں سے کہہ رہے ہیں تم تو پڑھے لکھے ہو، اور تم بھی یہ کام کرو کہ دین کے اندر، شریعت کے اندر ٹیڑھا پن تلاش کرو۔ بڑی عجیب سی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ یہودیوں پر تعجب کر رہے ہیں، حالانکہ یہودی الگ ہیں، مسلمان الگ ہیں، ان پر بھی اللہ تعجب کر رہے ہیں۔ تو یہ سیکولر مسلمانوں پہ تعجب نہیں ہے جس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ان کاموں سے جن کو تم کرتے۔ تیسری ہے آج کے سبق، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا، اگر تم نے اطاعت کی ایسے گروہ کی، من الذین اوتوا الکتاب، جو اہل کتاب میں سے ہیں، جن کا پیچھے ذکر آیا ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، انکار کرتے ہیں، اگر تم نے ان کی اتباع کر لی، کسی گروہ کی، یہودیوں اور عیسائیوں کے پیچھے چل گئے، ان کی باتوں کو مان لیا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یردوکم بعد ایمانکم کافرین، ایمان کے بعد تمہیں کافر بنا دیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، کافر بن جاؤ تو تمہارا ایمان ختم ہو جائے گا، تو مومن ہونے کے باوجود یہ تمہیں کافر بنا کر چھوڑ دیں گے۔ تو اس لیے چوکنے رہو، ایسے نہ ہو کہ ان کے پیچھے چل جاؤ اور پھر اپنا دین ہی برباد کر بیٹھو۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى، اللہ تعالیٰ تعجب فرماتے ہیں، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیسے کفر کر سکتے ہو تم، وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ، حالانکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ ایک قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن کی روشنی موجود ہے، اس سے دیکھو، ایک روشنی یہ ہے تمہارے پاس کہ آیات اللہ، اللہ کی آیتیں ہیں، قرآن ہے، وفیکم رسول، اور تمہارے اندر رسول ہے، سنت رسول موجود ہے، حدیث رسول اللہ موجود ہے، تو قرآن اور سنت کی موجودگی میں تم کیسے کفر اختیار کر سکتے ہو؟ تمہیں کہیں جو مسئلہ بن جائے تو قرآن اور حدیث کو دیکھو، رجوع کرو، تو اگر تم قرآن اور حدیث کو سامنے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، کفر نہیں اختیار کرو گے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے، فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، وہ سیدھے راستے پر اس کو ہدایت مل گئی، وہ سیدھے راستے پہ چل پڑا۔ وآخر دعوانا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں کے درمیان پیدا ہونے والے مختلف قسم کے نزاعات اور جھگڑوں کا فیصلہ کرنے، حقداروں کو ان کا حق دلوانے، نیز تعزیر اور سزا کے مستحق چوروں، ڈاکوؤں جیسے مجرموں کو سزا دینے کے لیے محکمہ قضا